بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشق و محبت کے بادشاہ کون ہیں؟ وہی جن کو تپتے ہوئے صحراؤں میں گھسیٹا، گلے میں رسی ڈال کر مکے کی گلیوں میں ایک جانور کی طرح گھسیٹا جاتا، دہکتے ہوئے کوئلوں پر لٹایا جاتا، جن کی زندہ لاش کو جلتے ہوئے کوئلوں اور صحراؤں میں لٹا کر سینے پر بھاری چٹان رکھ دی جاتی، جن کی زبان پر جلتے کوئلے رکھ دیے جاتے، جن کی چربی سے سلگتے ہوئے کوئلے سرد ہوتے، جن کے جسم کا کوئی عضو بھی ایسا نہ تھا جو کفار کے ظلم و ستم کا نشانہ نہ بنا ہو۔ آخر یہ کس جرم کی سزا تھی اور کیا مطلب تھا؟ جرم یہی تھا کہ آخر الزماں نبی علیہ السلام کا کلمہ کیوں پڑھا، اور مطالبہ یہی تھا کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینا چھوڑ دے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی اسلام قبول کرنے سے لے کر وصال مبارک تک پوری کی پوری عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لبریز نظر آتی ہے۔ جب امیاں مارتا مارتا تھک جاتا تو پوچھتا، کیا اب بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے گا؟ بلا وجہ اپنی جان کو ہلاکت کا نشانہ مت بنا، دین اسلام کو چھوڑ دے۔ کلام کو جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے، اے بلال، آخری بار سن لے، اگر اب بھی تو اپنی ضد سے باز نہ آیا تو تیرے جسم کو جلا کر راکھ کر دوں گا۔ شدت کرب میں لرزتی ہوئی آواز فضا میں گونجی، صفحہ ہستی کا کلیجہ بھی اس لرزتی ہوئی آواز سے ہل گیا۔ محبوب خدائے عزوجل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر جان کا نذرانہ دینے والا جواب میں یوں گویا ہوا، اے میرے آقا، تیرا حق میرے جسم پر ہے، میرے دل پر نہیں۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ میں زندگی کی آخری سانس تک پڑھتا رہوں گا۔ اس نام کو میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں جس کی محبت میرے دل کی دھڑکنوں میں جذب ہو چکی ہے۔ اس صبر و ضبط نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارگاہ یزدانی میں تقریب کی اس سنت پر فائز فرمایا کہ فردائے قیامت میں اس کے جسم کی سیاہی حوران خلد کے رخساروں پر تل بنا کر تقسیم کر دی جائے گی۔ اس آتش کدہ عشق میں نکھرے ہوئے سوہنے کو بارگاہ رب العزت میں وہ مقام حاصل ہوا کہ اگر ان کا دل پریشان ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اپنا نظام قدرت بھی بدل دیتا ہے۔ چنانچہ ایک دن صحابہ کرام علیہم رضوان بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت بلال جب اذان پڑھتے ہیں تو کلمات کی صحیح ادائیگی نہیں ہو پاتی، خوف ہے کہیں اذان غلط نہ ہو جائے، لہٰذا اگر آپ پسند فرمائیں تو کوئی خوش الحان مؤذن مقرر کر دیا جائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، صبح کی اذان کوئی اور پڑھ لے۔ بلال کو فرمایا، آپ صبح سے اذان نہیں پڑھیں گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو دل کا آبگینہ ٹوٹ گیا اور پرانے زخم تازہ ہو گئے۔ تنہائی میں جا کر بارگاہ خداوندی میں رو رو کر عرض کرنے لگے، یا رحمان، بلال کی اگر زبان جلی ہے تو اس میں رضا بھی تو تیری ہی شامل ہے، کیونکہ بلال تو تیری رضا پر راضی رہا۔ کہتے ہیں ٹوٹے ہوئے دل کی آواز بھی عرش کا سینہ چیرتی ہوئی فوراً بارگاہ خداوندی میں پہنچ جاتی ہے۔ جب اذان تہجد ہوئی، انتظار ہونے لگا کہ کب سحر طلوع ہو۔ انتظار کرتے کرتے طویل وقت گزر گیا، لیکن آثار سحر طلوع نہیں ہو رہے۔ لوگ حیران و پریشان ہو کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج کی رات کتنی طویل ہو گئی ہے۔ تہجد کی نماز ادا کرنے والے کب سے اپنے معمولات سے فارغ ہو چکے ہیں، بچے کئی بار سو کے جاگے اور جاگ کر سوئے، لیکن رات تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ لوگ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنا مداح عرض کر ہی رہے تھے کہ جبرائیل امین علیہ السلام بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، سلام عرض کیا، سلام کے بعد اللہ کا پیغام سنایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب تک بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان نہیں پڑھیں گے سحر طلوع نہیں ہوگی، کیونکہ جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل کے عشق و اخلاص کی جن گہرائیوں میں اتر کر اذان دیتے ہیں یہ انہی کا حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عرش پر پہنچنے کی پرواز سوائے ان کی آواز کے
اور کسی کو اب تک نہیں حاصل ہو سکی۔ اسی لیے جب تک وہ اذان نہیں دیں گے مدینے کے افق پر سحر کا اجالا نہیں پھیل سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور اذان پڑھنے کا حکم دیا۔ جو ہی اذان کے کلمات فضا میں گونجے، رات کی سیاہی پھٹنے لگی اور دیکھتے دیکھتے ہر طرف صبح کا اجالا پھیل گیا۔ اس دن ہر ایک پر یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ عشق رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کتنا اونچا کر دیا ہے، اور فیضان نبوت کے بل پر ایک کمزور غلام کی نحیف آواز میں کس قدر توانائی ہے کہ وہ آسمان کی بلندیوں کو پھاند کر بارگاہ رب العزت کے مقرب فرشتوں کے کانوں تک جا پہنچتی ہے۔ سبحان اللہ۔